وقت میں آگے جاتے جاتے ہیں ہم حالت جنگ میں ہمیشہ سے موجود رہے تھے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں کس طرح سے وہ اپنے وطن کے اپنے ملک کے دفاع کے لیے کیا کوششیں کی جاتی تھی آپ کے دور میں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مائرز مذہبی اسکالر جناب غلام یاسین نظامی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے اور ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ دیکھتے ہیں ہم مفتی صاحب کہ آج کی صورتحال جو ہے، جو چند دنوں سے ہو رہی ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس تناظر میں ہم اگر ماضی کا مقابلہ کریں تو اس طرح سے دشمنوں کو کس طرح سے منہ توڑ جواب دیا جاتا تھا، کیا حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی جاتی تھی، کس طرح سے مفاہمت کا سامنا کیا جاتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وطن کے ساتھ محبت کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور انسان اپنے وطن سے محبت کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے جب اسے ضرورت پڑتی ہے۔ تو وطن سے محبت کا اظہار کرنا یہ در حقیقت نبیوں اور رسولوں کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خواہ مکہ مکرمہ میں رہے ہوں یا مدینہ منورہ میں رہے ہوں، آپ نے دونوں شہروں سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اور یہ محبت کا اظہار کرنا یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ چیزیں ہماری فطرت میں شامل ہیں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ جس جگہ پر آپ اپنی اولاد کو، اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر گئے تھے، وہ آپ کا آبائی علاقہ تھا، تو آپ نے اس آبائی علاقے کو آباد کیا ہے۔ وہاں پر یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، کوئی یہاں پر چرند پرند کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ ضروریات زندگی کی چیزیں بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو آباد کرنے کے لیے تمام کی تمام کوششیں بروئے کار لائی ہیں۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کو دیکھ لیجئے۔ فرعون جو آپ کے وطن پہ قابض تھا، تو فرعون کے قبضے سے آپ نے اپنے وطن کو اور وطن کے رہنے والوں کو آزادی دلوائی ہے، اور اس کے لیے آپ نے اپنی جان، اپنے مال، الغرض یہ کہ کسی شے کی قربانی کرنے سے بھی آپ نے دریغ نہیں کیا ہے۔ تو بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، یہ دیکھیں آپ دنیا کے جس خطے میں مرضی چلے جائیں، جو سکون آپ کو اپنی جائے پیدائش سے حاصل ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی جگہ جو ہے، یہی وطن جو ہے، یہ ہمارا مادر علمی ہے۔ اس مادر علمی کو اور یہ مادر وطن ہے، اور اس مادر وطن کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے ہمیں ہر ممکن اقدامات جو ہے وہ بروئے کار لانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارا یہ ملک جو ہے وہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ایسے حالات میں ملک کے رہنے والے تمام لوگوں کو یکجہتی کو فروغ دینا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ آپسی اختلافات، خواہ سیاسی ہوں، خواہ مذہبی ہوں، خواہ جو بھی اختلافات ہیں، تمام اختلافات کو پس پشت ڈال کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر دشمن کو یہ بات باور کرانی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک قوم ہیں اور ایک ہی وطن کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اور ہم یکجان ہیں، اور ہم آپ کا یہ نہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم آپ کا مقابلہ کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بات بھی وطن کے ساتھ محبت کی، اظہار محبت کے اندر شامل کی جاتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کے وطن کی آئیڈینٹی جو ہے اس کے اوپر کوئی فرق آتا ہو، جس طرح کے کوئی خبر وغیرہ آپ دیکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ ہے کہ کل سے خبریں بہت زیادہ گردش میں ہیں کہ اس طرح سے چیزیں آگے فارورڈ کی جا رہی ہیں بغیر تصدیق کے۔ دیکھیں ہمارا دین بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب تک آپ کو اس کی تصدیق نہ ہو آپ نے وہ آگے فارورڈ نہیں کرنی۔ اب سوشل میڈیا کے اندر دیکھا جائے تصدیق کی کون سی صورت ہے؟ کوئی صورت بھی نہیں ہے، تو آپ کیسے اس کو تصدیق کریں گے؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی خبر آتی ہے، ہمارے ادارے ہیں وہ موجود ہیں، وہ ساری چیزوں پر دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ معاملات ہمیں ان کے اوپر چھوڑ دینے چاہیے، اور اپنے طور پر ان چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو باور کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہمارا ایک اپنا ادارہ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو ادارہ ہمیں انسٹرکشن دے تو ہمیں انہی کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہدایات جو ہیں وہ ہمیں بالکل فالو نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایسے موقع پر اپنی جان، اپنا مال، الغرض یہ کہ اپنی تمام کی تمام کوششیں جو ہیں وہ وطن کی حفاظت کے لیے بروئے کار لانی چاہیے۔ اور وہاں پر یہ ہے کہ ان حالات میں ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ وحشت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وحشت کا شکار نہیں ہونا چاہیے،
آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے. آپ جس جگہ پر ہیں اس جگہ کو اللہ پاک نے آپ کے لیے امن و سلامتی کا گہوارہ بنایا ہے. تو آپ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، جس طرح کہ آپ کا گھر ہے تو یہ بھی آپ کا گھر ہے، یہ مادر وطن در حقیقت ہمارا گھر ہے. اس گھر کی حفاظت کے لیے آپ کو ہر ممکن کوشش جو ہے وہ بروئے کار لانی چاہیے. جس طرح کہ ہم اپنا گھر ہے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے انتظامات کرتے ہیں، تو یہ بھی تو ہمارا گھر ہے. اس گھر کی حفاظت کے لیے اور اس گھر کی بہتری کے لیے ہمیں تمام کے تمام اقدامات جو ہے وہ بروئے کار لانا چاہیے اور منفی پروپیگنڈوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہماری کوئی ایسی حرکت کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے نام کے اوپر کوئی حرف آتا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. خاص طور پر جن حالات میں ہمارے جو فوج ہے، ان کے جو مجاہدین ہیں، ان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہم یہ جانتے ہیں اسلام ایک امن پسند دین ہے اور ہمیشہ سے ہم سلامتی ہم چاہتے ہیں دوسرے لوگوں کی. تو ایسی کوئی ہمیں مثال ملتی ہے ماضی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ کہ ہم سب امن چاہ رہے ہوتے ہیں، جنگ کی طرف نہیں بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن سامنے دشمنوں کی طرف سے ایسی کوئی صورتحال سامنے آ جاتی ہے کہ ہمیں جوابی کارروائی دینا، دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینا لازمی ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گئی تھی یا اپنائی جانی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں وہ اپنے دفاع میں کی ہیں. اسلام نے کسی کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے، کسی کے ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ نہیں کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جنگ کے زور پر پھیلا ہی نہیں ہے، اسلام تو امن کے زور پر پھیلا ہے. بے شک. یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے. اسلام جو ہے وہ نبی معظم شفیع مکرم کی سیرت و تعلیمات کے بلبوتے پر پھیلا ہے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی اچھے اخلاق کی بدولت، جو اللہ کے پیارے رسول نے ان کو عطا فرمایا، ان کی بدولت پھیلا ہے. تو اسلام جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دفاع کے لیے پھر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اللہ پاک قرآن عزیز میں فرماتا ہے کہ آپ نے اپنے دفاع کے لیے پھر آپ کو سر دھڑ کی بازی لگانی ہوگی. اور اگر آپ سر دھڑ کی بازی لگائیں گے تو اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا رب بھی ہے. اور رب جو ہے وہ اس موقع پر اپنے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد بھی کرتا ہے اور آپ کی نصرت بھی کرتا ہے. غزوہ بدر کی مثال کو دیکھ لیجئے. نبی معظم شفیع مکرم تو مدینہ منورہ میں ہے اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے جو ہیں وہ آپ کے تعاقب میں یہاں تک آ گئے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں یہودی بھی آباد تھے اور اسی طرح کرسچن بھی آباد تھے اور مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے منافقین بھی تھے. ان تمام کے آپ کو پالا پڑا، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آبادیوں پر جا کر حملہ نہیں کیا ہے. اسی طرح آپ نے مکہ مکرمہ والوں پر جا کر حملہ نہیں کیا، الٹا مکہ مکرمہ والے جو ہیں وہ آپ کے تعاقب میں یہاں پر آئے ہیں اور کہنے لگے کہ ہم یہاں پر بھی ان کو نکلوانا چاہتے ہیں. تو آپ جس جگہ پر ہیں وہ آپ کا اپنا علاقہ ہے اور اس کے لیے بھی یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کو دیکھیے. آپ نے شہری علاقے کو جنگ کے لیے منتخب نہیں فرمایا. جس طرح کہ یہ والے لوگ جو ہیں یہ انسانی حقوق جو ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ شہری علاقے جو ہیں ان کے اوپر اس قسم کی جو ہے وہ حرکات کریں. یہ دین اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، بالکل تعلیم نہیں دیتا. نبی معظم شفیع مکرم مدینہ منورہ سے باہر جو ہے وہ بدر کے مقام پر تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر پہلے ان کی طرف سے پہل کی جاتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ممکن حد تک صلح کروانے کی کوشش کی کہ یہ والے معاملات جو ہیں وہ صلح صفائی کے ذریعے ختم ہو جائیں، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا. تو بالآخر وہ جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا. اور اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے. ہمارا سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جبکہ کافروں کا کوئی سہارا نہیں ہے. تو اس لیے کہ جب مسلمان جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے. اور چاہے تو یہ تعداد میں کم ہوں، لیکن تعداد میں کم ہو جانے کے باوجود اگر ان کے مقابلے میں 1000 آ جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرما کر ان کو ان پر غلبہ جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے جی بالکل اس لیے اسلام جو ہے وہ دفاع کے لیے، اور آپ کو اپنے دفاع کا مکمل حق ہے. اگر آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر کے اندر دفاع کا مکمل حق ہے. یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کے اوپر اگر کوئی اس طرح کا حملہ کرتا ہے تو ہمیں دفاع کا مکمل جو ہے وہ مکمل اختیار حاصل ہے. جی اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں جو اقلیتیں ہیں پاکستان میں موجود ہے جن کا تعلق دوسرے مذاہب سے، ہر مذہب کے جو لوگ ہیں وہ یہی درس دیتے ہیں کہ انسانیت کو سب سے پہلے رکھا جائے، لیکن کچھ مذاہب جس طرح سے حملہ کیا گیا، سویلین پر حملہ کیا گیا، تو انسانیت اور صفاقیت کا نا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس چیز کو شرمناک حرکت کی گئی. سب چیزیں سائڈ پہ رکھ کر اب جو اقلیتیں پاکستان میں موجود ہیں وہ پاکستان کو اپنا
वतन मानेंगी या फिर वो मज़हब को प्रायोरिटी देंगी, जिनका ताल्लुक हिंदू बिरादरी है, सिख बिरादरी है, वो पाकिस्तान को प्रायोरिटी देंगी या इंडिया की तरफ उनका झुकाव जो है वो ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि कुछ वीडियोस भी गर्दिश कर रही थी कि आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, इंसानियत अगर पहले आ रही है तो चाहे आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे आप भारत में रह रहे हैं। देखें जी, इसका जवाब मैंने आपको पहले दे दिया है। इंसान है, खा दुनिया के किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखता हो, जो जगह उसकी आबाई इलाका है, इसमें मज़हब का कोई अमल दखल नहीं है। ये फितरती बात है, कुदरती बात है कि इंसान जहाँ से ताल्लुक़ रखता है उस जगह से वो मोहब्बत करना वो पसंद करता है। हमारे यहाँ जो अक़लियतें हैं, खा वो किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ, इवन कि हमारे यहाँ जो हिंदूज़ हैं वो उनके साथ मजहबी लिहाज से उनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी फितरती मोहब्बत जो है वो मुल्क पाकिस्तान के साथ है। और ये फितरती बात है क्योंकि वो यहाँ पर पैदा हुए हैं, उनकी ज़िंदगी के तमाम मामलात जो हैं वो यहीं पर अदा किए गए हैं, तो इसलिए उनकी जो मोहब्बत और उनकी हिमायत जो है वो मुल्क पाकिस्तान के साथ है। और ये हिमायत यहाँ पर ये आपकी फितरत जो है वो आपको सिखाती है, आपका मज़हब नहीं सिखाता। और फितरत ये है कि आप जिस जगह के साथ ताल्लुक़ रखते हैं आपने उसी के साथ मोहब्बत करनी है। हमारी अक़लियतें देखें, हमने तो आज तक यही देखा है, हमारी अक़लियतों ने हमेशा मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, हर हवाले से सपोर्ट किया है। उनकी मोहब्बत भी मुल्क पाकिस्तान के साथ रही है। जब मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी के अयाम मनाए जाते हैं तो वो भी इन अयाम में मुल्क पाकिस्तान के शाना बशाना जो है वो खड़े होते हैं। और इसी तरह ऐसे मामलात के अंदर भी वो उनके पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, खा हिंदूज़ हूँ, खा सिख हूँ, खा क्रिश्चन हूँ, किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखने वालों, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने मुल्क को सपोर्ट किया है। उसकी सपोर्ट करने की वजह क्या है? क्योंकि वो यहाँ पर पैदा हुए हैं, उनका आबाई वतन क्या है वो यही है। और यही बात तो हमारे दीन ने हमें अता फरमाई है कि आप बंदे का अपने आबाई वतन से मोहब्बत करना ये उसकी फितरत में शामिल है, उसकी घुट्टी में शामिल है। और इस चीज़ को कोई चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं कर सकती। ऐसा आखिरी मिनट में अगर आप ये पैगाम देना चाहें कि एज एन जो आम शहरी हैं वो किस तरह से इस सूरत हाल में रिएक्ट कर सकते हैं, क्या जिम्मेदारी किस शख्स पर आयद होती है? पहली बात तो ये है कि आपको पुरसुकून रहना है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ववेला नहीं मचाना, आपको पुरसुकून रहना है। और दूसरी बात यह है, हर ऐसे मनफी प्रोपेगेंडे का आपने हिस्सा नहीं बनना जिससे आपके मुल्क के नाम जो है उसके ऊपर कोई हर्फ आता हो, मुल्क के रहने वालों के नाम के ऊपर कोई हर्फ आता हो, हमारी अफवाज जो हैं उनके ऊपर कोई हर्फ आता हो। आपने किसी ऐसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना, बल्कि आपने उनको सपोर्ट करना है। और सबसे बड़ी सपोर्ट यह है कि आपने ये अपने मामलात जो हैं उनके हवाले कर दिए हैं। वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, वो इन चीज़ों को जांच रहे हैं, वो हर शय जो है उनकी निगरानी में। ऐसा नहीं है कि वो चुप करके बैठे हुए, नहीं, वो देख रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे दिफा के लिए फ़ौज मौजूद है, हमारे दिफा के लिए इदारे मौजूद हैं, तो हमें उन इदारों पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत, ये सबसे बड़ी, हमें उन इदारों पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और हमारा ट्रस्ट क्या है कि हम उनका दस्तो बाजू बने, हम उनके शाना बशाना खड़े रहें और उनसे कहें कि आपको किसी भी हवाले से हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम अपनी सपोर्ट जो है, हमारी सपोर्ट जो है वो आपके लिए हाजिर है। बिल्कुल इस तरह से। और मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि आपको लगता है कि जंग